اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقہ توہا وَدْمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم عزادارانی مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ مجلس ہمارے والد مرحوم مغفور سید علی رضا رضوی صاحب کی پہلی برسی کی مجلس ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بارگاہ پروردگار میں اور بارگاہ مولا حسین علیہ السلام میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وبا اور لاک ڈاؤن کے باوجود ہم یہ مجلس منعقد کر پائے۔ خدا اور اہل بیت علیہ السلام کے بعد اس مجلس میں شرکت فرمانے کے لیے ہم آپ سب کا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کو سلامت رکھیں اور اس مجلس کو قبول فرمائیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ دو بڑے ذاکرین موجود ہیں۔ مشہور و معروف نوا خان جناب شاہد بلتستانی صاحب پاکستان سے لائیو ہیں اور سوزخانی کریں گے، اور ان کے بعد عالی جناب مولانا عابد بالگرامی صاحب مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال کے لیے ایک بار سے بلند صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین محترم، آج کی اس مجلس کے سلسلے میں ناچیز شاہد بلتستانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم و یا علی مدد۔ موجودہ مجلس کا انعقاد برائے سال ثواب کیا جا رہا ہے سید علی رضا رضوی مرحوم و مغفور کے لیے، کہ جو بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھے انسان اور بہت ہی مولا کے منظور نظر عزادار و ظاہر تھے۔ مرحوم سے میری ملاقات کربلا معلیٰ میں حرم امام حسین کے باہر بین الحرمین میں بلکہ میری ملاقات ہوئی ان کے صاحبزادے کے ساتھ، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم نے ساتھ امام حسین کی زیارت کی اور مشرف ہوئے اس توفیق سے۔ بہرحال مرحوم ایک بہت نیک انسان تھے، ان کا حق ادا کیا تو نہیں جا سکتا، لیکن خانوادے کے حکم پر اور میری اپنی بھی خوش نصیبی ہے کہ ایک مولا کے منظور نظر زوار و عزادار کی سال ثواب کی مجلس ہے اور میں بطور ذاکر اس میں شریک ہو رہا ہوں۔ مجھے دو نوحوں کے حکم ملے ہیں، میں مختصراً دونوں نوحے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد۔ حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب، سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب۔ اور زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا۔ ارے زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا۔
ارے یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا کہ تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا، اور دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا۔ اور کتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، ارے لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر، اور اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا۔ ارے دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، ارے کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے، ارے سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا۔ ارے ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے، ارے جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے، ارے شہرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے اس منظر کو سماعت فرمایا اور یقیناً محسوس بھی کیا، اور تصور کربلا کے میدان میں اس لمحے تک پہنچ گیا ہوگا کہ جب مولا حسین اپنی بہن ثانی زہرا جناب زینب سے رخصت لے کر مقتل کی طرف چلے گئے، قتل گاہ کی طرف چلے گئے۔ مولا حسین کی شہادت کے بعد جب خیمے جلائے گئے اور چاروں طرف کربلا کے دشت میں اندھیرا تھا، تو جناب زینب نے اپنے بابا کو یاد کیا، اور بیٹی کے کہنے پر باپ رہ نہ سکا اور کربلا کے میدان میں اپنی بیٹی کو حوصلہ دینے آیا۔ عزت لکھنوی صاحب مرحوم نے اس منظر پر ایک نوحہ پڑھا ہے کہ جب جناب زینب نے شکایت کی اپنے بابا سے کہ اب آئے ہو بابا، جب جناب زینب نے یہ شکایت کی ہوگی تو یقیناً مولا علی نے اپنی بیٹی کو اس کا جواب ضرور دیا ہوگا۔ بس اسی مکالمے پر، اسی جواب پر 3-4 بند سن لیجئے تعمیل حکم میں۔ مولا آپ سب کو کسی غم میں نہ رلائیں سوائے غم مظلوم کربلا کے، اور اس مجلس کا ثواب سید علی رضا رضوی مرحوم کی روح کو پہنچے۔ بڑھنے لگا جب شام
غریباں کا اندھیرا تو زینب نے کسی شخص کو آتے ہوئے دیکھا. ارے تم کون ہو جب ثانی زہرا نے یہ پوچھا تو چہرے سے نقاب اپنے اٹھا کر وہ پکارا کہ آیا ہے نجف چھوڑ کے، آیا ہے نجف چھوڑ کے بیٹی تیرا بابا. اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب. ایک باپ کے اصال ثواب کی مجلس ہے. ایک باپ کا بیٹی سے مکالمہ سنیے، اور جو بیٹیوں والے ہیں وہ ایک بیٹی کا باپ بن کر سنیں کہ سن کر تیری آواز، سن کر تیری آواز نجف چھوڑ چکا ہوں. ارے تیرے لیے میں بندے کفن توڑ چکا ہوں. ارے نازوں کی پلیاں میری آغوش میں آ جا. اے میری لاڈلی زینب، اور کیسا ہے ستم تیرا، بھرا گھر ہوا خالی کہ پردیس میں تو ہو گئی بن بھائیوں والی. ارے تو رولے علمدار کو میں دیتا ہوں پہرا. اے میری لاڈلی زینب، اور غیروں کی طرح دور وہ کیوں بیٹھی ہے جا کر. میں آ نہ سکا اس کا پدر تھا تہے خنجر. کیا روٹھی ہے اس بات پہ دادا سے سکینہ. اے میری لاڈلی زینب، اور زینب نے تکلم کہا، ہائے میرا پردہ. جب بولے علی شام کے زندان ہے جانا، دربار ہے جانا. ارے تو تنہا نہیں جائے گی، میں ساتھ چلوں گا. اے میری لاڈلی زینب.
अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, बर दुश्मनान अहल बैत लानत बेशुमार, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहum। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सकलैन, महबूबे रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, अबुल क़ासिम मोहम्मद वल अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन फ़क़द माता मग़फ़ूरा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ादारान इमाम, ख़बल इसके कि मैं कुछ मारूज़े करूँ, बानी मजलिस की ख्वाहिश है कि आप एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर सैयद अली रज़ा रिज़वी मरहूम के लिए पढ़ दें। आप एक सलवात पढ़ लें बावाज़े बुलंद। अज़ादारान इमाम, ईसाल सवाब की मजलिस है मरहूम सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब की। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे, इनको इमाम की बारगाह में करीब से करीब मकाम अता करे और इनकी औलाद को, इनके अहले ख़ानदान को सब्र जमील दे। ईसाल सवाब ये वही चीज़ है कि जो हम अपने मरहूमीन को देते हैं। मैंने मजलिस का आगाज़ अल्लाह के रसूल की एक मशहूर हदीस से की कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने एक बहुत गुड न्यूज़ दी थी मुसलमानों को। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में अल्लाह के रसूल ने ये कहा था कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, जो मर जाए और आले मोहम्मद की मोहब्बत लेके मरे, फ़क़द माता मग़फ़ूरा, वो मग़फ़ूर उठेगा दुनिया से। मरना तो सबको है, हर आदमी को जाना है। कोई यहाँ रहने नहीं आया, कोई हमेशा परमानेंट यहाँ रहने तो नहीं आया। हर को पता है, सबको मालूम है कि जाना है, लेकिन कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, किस वक्त जाना है, ये नहीं मालूम, लेकिन जाना तो है। तो अल्लाह का रसूल क्या बोल रहे, सरकार क्या बोल रहे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रहे कि अगर अहले बैत की मोहब्बत होगी, मोहब्बत अहले बैत होगी, तो तुम मग़फ़ूर उठोगे दुनिया से, इन्हें बिल्कुल गुनाहों से पाक उठोगे। इसलिए कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम नीचे होने वाला है गुनाह का है। एक ही चीज की वरीड है, हम एक ही चीज की परेशानी है कि पता नहीं कि मेरी नेकी कितने, गुड डीड्स कितने हैं और बैड डीड्स कितने हैं। अगर बैड डीड्स ज्यादा है then we have to face the problem। हमको जन प्रॉब्लम को फेस करना ही करना है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे, लेकिन we don't know कि कितने गुड डीड्स अल्लाह की बारगाह में एक्सेप्ट है। मैं ये समझ रहा कि मैंने बहुत नेकियां की, लेकिन पता नहीं कोई एक नेकी भी अल्लाह की बारगाह में पहुंची या नहीं पहुंची। इसलिए कि पता नहीं इसमें कितनी मिलावट है, कितनी लोगों के लिए हमने काम किया है, अल्लाह के लिए नहीं किया। तो वो तो है प्रॉब्लम। कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैंने ये काम किया, ये अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा। सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत है, मोहब्बत अहले बैत आप और मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का रसूल कह रहा। वो रसूल कह रहा जिसको अबू जहल और अबू लहब ने सादिक कहा है। वेरी क्लियर मैसेज दे रहे कि जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो मग़फ़ूर उठेगा। मग़फ़ूर है, अल्लाह यहीं पे उसके सारे गुनाह माफ कर देगा, और जब वो जाएगा लहद में तो उसके गुनाह नहीं होंगे। फिर वो सारी फैसिलिटीज, वो सारे कंफर्ट जिसका वादा अल्लाह कर रहा कि अगर तुम नेकी करके आओगे अल्लाह तुमको ये अता करेगा, ये अता करेगा, ये अता करेगा।
ظاہری طور پہ 6 فیٹ کی گریو ہے، لیکن وہ اتنی ایکسپینڈ ہو جائے گی کہ وہاں پہ تاریخ کے واقعات بھی ہے کہ وہ محلات بھی ملیں گے. اور امام علی کا جملہ کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناؤ اپنی لحد کو، گارڈنز آف ہیون بناؤ اپنی گریو کو، یا جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بناؤ. اللہ معاف کرے. تو بہترین اعمال وہ کیا ہیں کہ جو تمہاری گریو میں کام آنے والے ہیں. بس 45 منٹس کی مجلس پڑھوں گا اور ایک کمپلیٹ میسج دے کے جاؤں گا کہ کیا کرنا ہے اس دنیا میں اس وہاں پہ مغفورہ جانے کے لیے. مغفورہ جانے، یہ ایزی مت لو کہ میں تو مغفورہ چلا جاؤں گا، نہیں، کوئی یہ گارنٹی نہیں لے سکتا. جب تک تم وہ کام نہیں کرو گے جو معصومین نے بتائے، جب تک وہ عمل نہیں کرو گے جو اہل بیت نے تم کو تعلیم دی، اگر وہ اعمال ہیں اور اہل بیت قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، تو 100% تم دنیا سے مغفور اٹھے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا، کسی اور نے نہیں کہا. تو دوستو پہلی چیز جو ہے وہاں پہ جانے کے لیے وہ اہل بیت کی محبت ہے. اگر اف یو لو ریئلی محمد اور آل محمد، اگر تم محبت کرتے ہو، اللہ کا شکر ہے کہ سب کے پاس محبت اہل بیت، سب محبت اہل بیت میں، لیکن محبت ویسی کرے ہو جو اہل بیت چاہتے ہیں، محبت ویسی کرے ہو جو اللہ کا رسول چاہتا ہے. اپنی مرضی سے محبت مت کرو، وہ محبت کرو کہ جیسے معصوم نے ہم سے تقاضا کیا، جیسے معصوم نے ہم سے ڈیمانڈ کیا کہ دوستو ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ ہم محبت اہل بیت میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا ایکشن بتانا، ہمارا کام بتانا کہ میں اہل بیت کی محبت میرے دل میں، یہ اتنا بڑا جویل ہے. میں ایک مثال دے رہا، اتنا بڑا ڈائمنڈ ہے محبت اہل بیت کا. اس لیے کہ یہی وہ محبت ہے کہ جس میں تمہیں ساری وہ چیزیں ملے گی. اللہ کا رسول بول رہا تم واجبات پہ عمل کر کے اہل بیت کی محبت اگر تمہارے دل میں ہوگی تو تم مغفور اٹھے گئے. سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ مغفور اٹھنا، اس لیے کہ آسان نہیں ہے. شیطان لگا ہوا ہے، شیطان کبھی بھی آپ کو چانس نہیں دے گا، شیطان کبھی بھی آپ کو یہ کرنے نہیں دے گا، ہر عمل میں آپ کو ملاوٹ کرے گا. لیکن اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ پروردگار بول رہا کہ تم صرف نیکی کر کے آؤ، تم ڈرو مت، نیکی کرو، کوئی نہ کوئی جو کام کرو وہ میرے لیے کرو. وہ کتنا کریم ہے، کتنا مرسیفل ہے، آپ خالی اس سے سن لو. نبی داؤد، ایک عظیم نبی ہے داؤد نبی کے گھر کا جو پڑوسی تھا جہاں وہ رہتے تھے، غور سے سننا، آپ ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. دیکھو شیطان اعمال کو خراب کیسے کرتا، لیکن اللہ کتنا بڑا مغفور ہے، اللہ کیسے گناہوں کو معاف کرتا. بار بار پڑھو یا عزیز ہو یا غفار، یا عزیز ہو یا غفار، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم. یہ اللہ کے وہ نام ہے کہ جس کی تسبیح پڑھنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا. always recite before you go to sleep یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم. اس لیے کہ معصومین نے بھی ہم کو یہی بتایا. سارے معصومین کی دعاؤں کو آپ دیکھو تو استغفار پہلے رکھا. میں اسی لیے استغفار پہ اتنا سٹریس کر رہا ہوں کہ معصومین کا طریقہ، یہ میں نہیں بول رہا ہے، معصوم امام بتا رہے. نبی داؤد بہت بڑا نبی داؤد کا جو پڑوسی تھا، جو نیبر تھا، قصص الانبیاء سے یہ روایت پڑھ رہا. جب جو ان کا ایک پڑوسی تھا، ایک نیبر تھا، نبی داؤد جب بھی اپنے گھر کی بلندی پہ جاتے، ٹیرس کے اوپر، چھت کے اوپر جاتے، دیکھتے جو پڑوسی ہے، جانتے تھے نبی، وہ اوپر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا. نبی داؤد تو نبی مانتا تھا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا تھا. وہ بیٹھ کے ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہا، استغفار کر رہا، معافی مانگ رہا اور نمازیں پڑھ رہا. پورے شہر میں اس کی دھوم تھی کہ یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. جب نبی اوپر جا رہے، دیکھ رہے کہ وہ عبادت نہیں. نبی داؤد اتنا بڑا نبی، اس کو احساس ہوا اللہ کتنا مرسیفل ہے، اس واقعے میں ملے گا. نبی داؤد کو احساس ہوا کہ یار یہ کتنی عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت تو میں بھی نہیں کرتا. نبی کہہ رہا، معصوم نبی کہہ رہا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہ کیا تیرا عبادت گزار بندہ، کتنی یہ عبادت کرتا ہے. وہی آ گئی فوراً، جبرائیل آ گئے اور آگے کہا اللہ یہ کہہ رہا کہ اس کا ایک سجدہ میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا اس کی ایک سجدہ قبول نہیں. نبی داؤد کام گئے، کام کے کہنے لگے کہ پروردگار تو عادل ہے، تو کریم ہے، تو کیوں کہہ رہا اس کا ایک سجدہ قبول، اتنی عبادت کے بعد. تو اس وقت نبی آواز آئی
اس وقت آواز آئی کہ داؤد اس کی ساری عبادت یہ لوگوں کے لیے کروا، ریاکار ہے، ہپوکریٹ ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس واقعے میں ملے گا کہ اللہ کتنا مرسیفل ہے، کتنا کریم ہے. صرف میں ایک موٹیویشن کے لیے، میرے یوتھ کے موٹیویشن کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ تم کو احساس ہونا کہ تم جس پروردگار کے سامنے سر جھکاتے ہو، جو واجب ہے جھکانا، وہ کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے، کتنا قریب. کہا کہ داؤد اس کا ایک سجدہ ہماری بارگاہ میں قبول نہیں. پوچھا کیوں؟ تو کہا یہ ہپوکریٹ ہے، یہ لوگوں کو بتانے کر رہا، پورے شہر میں لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ سب سے بڑا عبادت گزار، صرف لوگوں کے لیے عبادت کرا، میرے لیے نہیں کرا. ایسے ہوں گے، ایسا ہوگا کہ بڑے بڑے ڈونرز ہیں، بڑے بڑے ایون شہید ہوئے میدان میں، صرف اس لیے شہید ہوئے کہ لوگ تعریف کریں گے کیا طاقتور تھا، لیکن اللہ کے لیے نہیں گئے. مسجدیں بنائی، بڑے بڑے یتیم خانے بنائے، صرف اس لیے کہ مارکیٹ میں میرا نام ہو جائے. یہ بھی عبادت کر رہا صرف اس لیے کہ اس کا نام ہو جائے. پورا شہر اس کی عبادت کی بات کر رہا کہ کیا عبادت گزار. اللہ کہہ رہا اس کا ایک سجدہ میری بارگاہ میں قبول نہیں. نبی داؤد کام گئے. اب جو اس کا سٹیٹس تھا نبی کے ذہن میں کہ کتنا بڑا ہے، سارا مقام نیچے گر گیا. کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. پورے شہر میں دھوم ہو گئی کہ جو عبادت گزار تھا وہ دنیا سے چلا گیا. ہر آدمی اس کے گھر پہ پہنچ گیا. نبی داؤد بھی چلے گئے پرسے کے لیے، جو ایک لازم. پرسے کو گئے، پرسا دیا، واپس آ گئے. اس کی جنازے میں شریک نہیں ہوئے، جنازے میں شریک نہیں ہوئے. اللہ کتنا کریم ہے، خالی یہ دیکھو. پرسا دے دیا، گھر گئے، پرسا دیا، واپس آ گئے، اپنی ذمہ داری پوری ہو گئی. جنازے میں شریک نہیں ہوئے. اس کا جنازہ اٹھا، نماز ہوئی اور اس کو سپرد خاک کر دیا. جیسے یہ سپرد خاک ہوا، جبرائیل داؤد کے پاس آئے اللہ کے حکم سے. اللہ نے کہا داؤد ایک ہمارا مومن بندہ گزر گیا، تم نہیں آئے جنازے میں. داؤد نے کہا پروردگار تو نے کہا تھا بہت بڑا ہپوکریٹ ہے، بہت بڑا ریاکار ہے، اسی لیے میں اس کے پاس نہیں آیا. پرسا تو میں نے دے دیا، گھر جا کے جو فرض تھا وہ کر دیا، لیکن یہ ریاکار تھا، ہپوکریٹ تھا کہ جس کا ایک سجدہ تیری بارگاہ میں قبول نہیں تھا، اسی لیے میں نہیں گیا. آواز آئی بے شک یہ ہپوکریٹ تھا. صرف کرم پروردگار دیکھو کہ بے شک یہ ریاکار تھا، ہپوکریٹ تھا، لیکن اس کے جنازے پہ کھڑے رہ کر 40 لوگوں نے یہ کہا نماز جنازہ میں کہ پروردگار ہم اس بندے کی سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں جانتے، تو ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. آپ نے غور کیا کہ صرف تمہارے ہمارے کہنے، اسی لیے ہم شہادت نامہ لکھتے ہیں، اسی لیے شہادت نامے پہ سائن کرواتے ہیں کہ یہ سوائے نیکی کے ہم کچھ نہیں جانتے. آپ کی جنازے کی نماز میں یہ جملے کہ اللہ سوائے نیکی کے ہم کچھ نہیں جانتے، تو اس کو معاف کر دے. آپ دیکھو کہ اللہ بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے اپنے بندوں کو. یہ اتنا قریب کہ صرف 40 آدمی اگر بول دے کہ اللہ اس کو ہم سوائے نیکی کے کچھ نہیں جانتے، یہی تو کہہ رہے کہ اگر اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں میں ہے اور تم سیرت اہل بیت پہ اپنی زندگی کو گزارو گے تو اللہ اس طرح تم کو تمہارے اوپر رحمت نازل کرے گا. اس لیے کہ دوستو ایزی مت لو کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. دنیا میں جو کرنا ہے آپ کو اسی زمین کے اوپر اسی دنیا میں کرنا ہے، اسی دنیا میں کرنا ہے، اسی کو کیری کرنا ہے اپنے لحاظ. کوئی آ کے تمہاری مدد کرنے والا نہیں، کوئی آرام باغ میں رحمت آباد میں آ کے تمہاری مدد نہیں کرے گا، کوئی آ کے ہیلپ نہیں کرے گا. یو ول بی آل alone، یو ول بی آل alone. ساری پراپرٹی، سارا پیسہ، ساری عزت، ساری زندگی گزاری ہے، ایک بچہ نہیں آئے گا، ایک آدمی نہیں آئے گا. صرف محبت اہل بیت ہے، تمہارے اعمال ہے جو نیچے کام آنے والے. یا دنیا میں کوئی ایسا انویسٹمنٹ کرو. دوستوں میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ ہمارا سارا انویسٹمنٹ زمین کے اوپر ہے، کوئی انویسٹمنٹ آپ کا نیچے ہے. مجھے بہت کم ایسے لوگ ملے، پوری دنیا الحمدللہ گھومتا ہوں، پورا ہندوستان جاتا ہوں، مجھے
آج تک کوئی یہ نہیں ملا کہ مولانا پلیز ٹیل می کہ کوئی خاص ایسی چیز بتائیے کہ جس سے میرا نیچے فائدہ ہو. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک. ہم بات ہی نہیں کرتے اس ٹاپک پہ. نہ عورت، نہ مرد، نہ لڑکی، نہ لڑکا. موت کے اوپر کوئی بات کرتا ہے، لائف آفٹر ڈیتھ پہ کوئی بات کرتا ہے، برزخ کی زندگی پہ کوئی بات کرتا ہے. کس چکر میں یار، کس چکر میں ہم اپنی زندگی میں گزار رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے کہ پورا بامبے مرے گا میں زندہ رہوں. ہماری تصور کیا ہے دماغ میں؟ سب زندہ رہیں گے، پوری دنیا مرے گی، میں رہوں گا. کبھی سوچتے ہو رات میں سوتے وقت کہ صبح نہ اٹھوں تو کیا ہو؟ کیا یہ چانس نہیں؟ کیا یہ پاسبلٹی نہیں؟ کیا کوئی کسی کو کارڈیاک اریسٹ نہیں ہوا؟ لقمہ منہ تک گیا اور ختم ہو گیا فیو سیکنڈز میں. کیا یہ پاسبلٹی نہیں؟ آج جس مرحوم کی میں مجلس پڑھ رہا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. انتہائی مومن علی رضا رضوی صاحب، انہوں نے اتنا اچھا انویسٹمنٹ کیا یہاں پہ. میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. یہ بات جب میں بول رہا تو ان کے بچے بھی سن رہے، لیکن وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ انہوں نے کیا انویسٹمنٹ کیا. مولانا کو معلوم ہے کہ ان کا انویسٹمنٹ، اور ہم کو نہیں معلوم. کوئی $1 ملین نہیں رکھا بینک میں، کوئی پراپرٹی نہیں بنائی بڑے بڑے، وہ اس کی انویسٹمنٹ کی بات نہیں کرتے. ایسا انہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے. ماشاءاللہ زیارات پہ 2 دفعہ گئے، وہاں پہ بھی بیمار ہوئے کاظمین میں. اللہ ہم کو کاظمین کی ضرورت ہے. پھر مولا حسین کربلا محلہ ہے، مولا ویل چیئر پہ گئے تھے، اب بچے لے کر گئے تھے. بہت بڑی بات ہے اگر تم نے اپنے ماں باپ کو زیارت کرائی. اس سے بڑا اور ثواب کیا ہوگا کہ اگر تم نے ماں کو اور باپ کو زیارت کرائی. ہمیشہ کوشش کرو، اولاد کو بول رہا، یوتھ کو بول رہا جو سن رہا ہوں، اپنے پیرنٹس کو زیارت کرو. وہ زیارت قبول ہے جو ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے. ان بچوں نے اپنے اس باپ کو ویل چیئر پر لے کر گئے. کاظمین کی زیارت تھی، وہاں بیمار ہوئے. وہاں سے مولا حسین کے کربلا محلہ ہے، مولا حسین کا جو سامنے ہاسپٹل حرم کے سامنے تل زینبیہ کے قریب، وہاں پہ یہ ایڈمٹ تھے. دین ہی کیم بیک بامبے، اور بامبے آنے کے بعد 7 سفر کو جو مصعب بن جعفر ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت کا دن، ایک صلوات پڑھے محمد والے. اس دن ان کا انتقال ہوا اور وہ دفن ہو گئے. تو میں یہ بول رہا ہوں، زیارت کر کے آنے کے بعد ہوا، زیارت کر کے آنے کے 10 دن کے اندر ہوا. دعا کیا ہے؟ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اللہ دنیا میں زیارت امام حسین نصیب ہو، جو سب سے بڑی زیارت ہے. صرف جا کے سلام کر کے واپس آؤ گے، صرف جا کر بولو گے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، سلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. واپس ہو گے تو ایسے واپس ہو گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ واپس ہو. یہ ہے مغفورہ، یہ ہے مغفورہ. آخرت میں صرف شفاعت ملنے والی ہے مولا حسین. 14 معصومین کی، اہل بیت اطہار کی، ائمہ معصومین کی. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. اب زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، وہ شفاعت ملنے والی ہے. اسی کو ایکسپیکٹ کرو. یہ مرحوم پوری زیارت کر کے آئے جو بالکل کلین ہو گئے. یہ ہے مغفورہ. مولا حسین نے کہا تو میرا ظاہر، مولا علی نے کہا تو میرا ظاہر، 7ویں اور 9ویں امام نے کہا تو میرا ظاہر، 10ویں اور 11ویں امام نے کہا آجا میرے. سب کی زیارت کرا کے اللہ نے گناہوں کو معاف کر کے کلین کر کے مغفورہ اس بندے کو اٹھایا ہے. مغفورہ. اور میں نے ابھی کہا کہ ان کا اتنا بڑا انویسٹمنٹ ہے کہ ان کی فیملی کو نہیں معلوم ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں.
मिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी है इनकी बॉम्बे में। आप बोलेंगे जल्दी बोलो, मैं नहीं बोलने वाला जल्दी। मिलियंस ऑफ डॉलर की इनकी प्रॉपर्टी है सैयद अली रजा रिजवी की, कि जिसका इन्वेस्टमेंट का फायदा, उस इन्वेस्टमेंट का फायदा इनको अपनी ग्रेव में मिल रहा। इनका दुनिया, प्लीज गौर से सुनो, इनका दुनिया का जो बैंक अकाउंट था वो क्लोज हो गया इनकी मौत के साथ। प्लीज गौर से सुनो, जो दुनिया में इनका बैंक अकाउंट था, जिस बैंक में भी था वो मुझे नहीं मालूम, वो क्लोज हो गया, इसलिए कि वो चले गए। लेकिन मरने के बाद जो लहद का बैंक अकाउंट है बरसक, हर आदमी बना सकता, हर आदमी वो अकाउंट खोल सकता। बरसक का बैंक अकाउंट हर आदमी खोल सकता। आज ये ज़ैनबिया चैनल पे मेरी ये मजलिस एक ग्लोबल मैसेज दे रहा, पूरी दुनिया सुन रही मुझे, कि दुनिया का बैंक अकाउंट तुम्हारा मौत के साथ क्लोज हो जाता, डेथ सर्टिफिकेट जाता, फिर वो बच्चों पे ट्रांसफर होता, जो भी है प्रोसीजर। लेकिन वहां का बैंक अकाउंट जो तुमने दुनिया में खोला है, दुनिया में रहते हुए अपनी लाइफ, वो अकाउंट कभी बंद ही नहीं होता, कभी बंद नहीं होता। उस अकाउंट को अपनी इस लाइफ में खोलो, लड़का लड़की औरत मर्द सबको बोलो, वो अकाउंट खुलता कैसे? इनके पास दो बड़े बैंक अकाउंट जो इनको मुसलसल मरने से पहले से और मरने के बाद ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, मरने के बाद कंटिन्यूस इनके अकाउंट में वो आता जा रहा, जिससे इनके दर्जात, इनके ग्रेड्स बढ़ते जा रहे। वो क्या है? इनके 2 बेटे, दोनों बेटों को साकिर हुसैन बनाया। दोनों बेटे बॉम्बे में जिक्र इमाम हुसैन करते, दोनों बेटे घर बॉम्बे में सलाम भी पढ़ते, नोहा भी पढ़ते, मातम भी करवाते। खूबसूरत आवाज के मालिक है दोनों रिजवी ब्रदर्स। जब नोहा पढ़ रहे, जब मातम कर रहे, अजर बाप को मिलेगा, अजर मां को मिलेगा। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा, ये $1 मिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। इसलिए कि बेटे जब तक जिक्र हुसैन कर रहे, अजर मिलते जा रहा, इसमें ताज्जुब मत करो, ताज्जुब मत करो। अल्लाह के रसूल की जिंदगी का मशहूर वाक़या, जिसके ऊपर अजाब हो रहा था, जिस मरहूम के ऊपर, अल्लाह के रसूल ने अपने साथियों से कहा था, यहां से तेज चलो, तेज चलो यहां से। क्यों? इस लहद पे अजाब हो रहा। जब वापस आ रहे थे तो मुसलमानों ने कहा कि वो लहद आ रही, या रसूलुल्लाह तेज जाना, आधे घंटे 1 घंटे के बाद। तो सरकार ने कहा तेज नहीं जाना, जाके वहां ठहरना है। मुसलमानों ने कहा या रसूलुल्लाह, अभी आपने कहा था इस पे अजाब हो रहा, हुक्म इलाही है कि मैं तेज चला, मैं ठहरू नहीं, अगर मैं ठहरूंगा तो रहमत आ जाएगी। लेकिन अब आप रोक रहे, रीजन क्या है? का उस वक्त इस पे अजाब हो रहा था और अब इस पे रहमत है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो उस वक्त मुसलमान ताज्जुब में गौर से सुने, मशहूर वाक़या, लेकिन मेरे मुसलमान सुने, मैंने भी कई मरतबा पढ़ा, दूसरे स्टाइल से पढ़ा कि मैसेज देते। मुसलमानों ने कहा या रसूल अल्लाह, आधा घंटा या 1 घंटा पहले आपने कहा इसमें शदीद अजाब है और अल्लाह का हुक्म यह कि मैं तेज चला। 1 घंटे के बाद आप कह रहे हैं कि यहाँ रहमत आ गई। यही तो कमाल है, यही तो समझाना चाह रहा कि अल्लाह अपनी रहमत को नाजिल करने के लिए बहाने ढूंढता है। रहमत सबसे जल्दी आती है, यही तो कह रहा है कि ट्राई टू गेट क्लोज टू योर अल्लाह, लेकिन मासूमीन के जरिए तुम क्लोज हो। डायरेक्ट क्लोज कभी नहीं हो सकते तुम। हम रेस्पॉन्सिबल व्हाट आई एम सेइंग। कभी कोशिश भी नहीं करना, खाली या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह बोलने से कुछ नहीं होता। जब तक मासूमीन की मगफूरा उसी वक्त होगा जब हुब्बे आले मोहम्मद तुम्हारे दिल में रहेगी। माइनस अहले बैत की मोहब्बत 0 है। माइनस अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे पास वो इस्लाम है कि जिसमें जो लिफाफा है वो एनवेलप है जिसमें खत ना हो। एनवेलप की वैल्यू किससे होती? खत से होती। एक नॉर्मल एनवेलप जो गार्बेज में रहेगा, लेकिन अगर उसी एनवेलप में
100,000 200,000 روپیز کا چیک ہے تو اس کی ویلیو ہے آپ سینے سے لگا کے رکھیں گے کہ یار 2 لاکھ روپے کا یہ انویلپ، ایک دفعہ چیک نکلا وہ انویلپ کی کوئی ویلیو نہیں، گاربیج میں چلا جائے. آپ کا اسلام کا وہ حشر ہوگا. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ ایک ایک جملے کا ذمہ دار. اور ہم سے اللہ کا رسول کے رحمان ماتا علی حب آل محمد فقط ماتا مغفورہ، جو مر جائے اہل بیت کی محبت میں وہی مغفور ہے. یہ میرے جملے نہیں ہیں، اللہ کے رسول کے جملے. عام مسلمانوں کی کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے، آپ جا کے دیکھو. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب اس پہ رحمت نازل ہو رہی. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی جلدی رحمت کیسے آ گئی؟ کہا یہی تو کرم پروردگار ہے، یہی تو کرم پروردگار ہے. اتنا مرسیفل ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں. اللہ اتنا کریم ہے. روز رات میں پڑھو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم، یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم، یا عزیز ہو یا غفار، یا عزیز ہو یا غفار پڑھو، یا تواب الرحیم پڑھو، یا تواب الرحیم کہ اللہ تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنا. کثرت سے اللہ کی تسبیح پڑھو، پھر دیکھو کہ تم کو ملتا کیا ہے. یو ول گیٹ اے کانفیڈینس. تسبیحات اربع انشاءاللہ جب محرم کے مجلس میں پڑھوں گا تو اس میں بتاؤں گا کہ تسبیحات اربع کیا، کیسی یہ اللہ کی تسبیح اور اس تسبیح کا فائدہ کیا ہے. کوشش کرو، میں یوتھ کا بول رہا، گاڑی ڈرائیو کر رہے، تسبیحات اربع پڑھو، یا یہ بولو یا عزیز ہو یا غفار یا عزیز ہو. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی رحمت آ گئی. پوچھا کیسے؟ اب سنو. میں نے ابھی کہا کہ رضوی بردرز کا یہ انویسٹمنٹ ان کے باپ نے کیا، کیوں؟ اس کا فائدہ اب میں اس واقعے سے ملا. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جب مرا تھا، غور سے سن، یہ جب یہ مرحوم مرا تھا 2 سال پہلے، اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا. اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، 2 سال یا 1 سال کا بیٹا تھا جب باپ مر گیا. اس کی ویڈو، اس کی بیوہ نے اس 1 سال یا 2 سال کے بچے کو ریس کیا. اس کے اعمال ایسے نہیں تھے کہ اس پہ رحمت آئے، اعمال خراب تھے. ہر انسان، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مغفورہ اللہ اٹھائے دنیا سے. اعمال خراب تھے، عذاب آ رہا تھا. گڈ ڈیڈز کم تھی، بیڈ ڈیڈز زیادہ تھی، عذاب تھا. 2 سال سے یہ عذاب میں مبتلا تھا. آج اس کا بیٹا 4 سال کا ہوا. پلیز غور سے سنو. آج اس کا بیٹا 4 سال کا ہوا تو اللہ نے اس کی بیوہ نے، اس کی ویڈو نے کیا کیا؟ پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو بٹھا کر، 4 سال کے بچے کو بٹھا کے پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی مرتبہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھا ہے. جیسی اس کے بیٹے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے رحمت کے فرشتوں سے کہا کہ اب تم نیچے جاؤ اس کی لہر. عذاب کے فرشتوں سے کہا کہ تم اوپر آ جاؤ. تو عذاب کے فرشتوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اے پروردگار، اس کے اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ تو ہم کو بلا کے رحمت کو بھیج. اب سننا جواب جو میں نے کہا، وہ انویسٹمنٹ ہے دنیا میں. کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے کہا کہ بے شک اس کے اعمال اس کے اعمال ایسے نہیں کہ میں عذاب کو اٹھا کے رحمت کو نازل کروں. جب اس لیے میں نے آپ رحمت کو نازل کر دیا، عذاب کو اٹھا دیا، صرف اس لیے کہ اس کا ایک بیٹا ہے اور اس بیٹے نے پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا. اس نے پہلی مرتبہ، کیا کریم ہے، کتنا مرسیفل ہے، کتنا مرسیفل ہے، کتنا کریم ہے. اس نے کہا اس کے بیٹے نے پہلی مرتبہ مجھے کہا ہے رحمان و رحیم. ارے جس کا بیٹا مجھے رحمان و رحیم کہے، وہ اس کے باپ پہ عذاب نازل کر سکتا. آپ نے غور کیا؟ بیٹے نے جب، پلیز غور سے سنو میری مزید بہت امپورٹنٹ، بیٹے نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، یا اس کی وائف نے جب سکھایا بچے کو، تو یہ نیت نہیں تھی، اس ارادے سے نہیں سکھایا کہ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم بولے گا تو اس کے شوہر، میرے شوہر کو، اس کے باپ کو اس کا ثواب ملے گا. نہیں، نیت یہ نہیں تھی.
اس نے اس لیے سکھایا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جب تمہارا بچہ 4 سال کا ہو جائے تو تم پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ. اب 2 سال میں سکھاؤ کوئی حرج نہیں، تو پہلی مرتبہ سکھاؤ. تو اس نے پہلی مرتبہ حکم رسول پہ عمل کیا، سیرت رسول پہ عمل کیا، ارشاد رسول پہ عمل کیا کہ بیٹا 4 سال کا ہو گیا، اس کو میرے اوپر ذمہ داری ہے ماں کی کہ میں بیٹے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤں. اس نے پہلی مرتبہ بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی رحمت اپنے جوش پہ آ گئی. کہا یہ رحمان اور رحیم اس کا بچہ بول رہا تو میں باپ پہ عذاب کیسے نازل کروں. تو آپ نے دیکھا کہ باپ کا کتنا بڑا انویسٹمنٹ اس کا بیٹا بنا، باپ کو کتنا بڑا بیٹے سے فائدہ ہوا. بیٹے کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اعمال صالح سے، اس کے نیک اعمال سے اللہ اس مغفورہ اس کو معاف کرتا جا رہا. تو وہی چیز میں علی رضا رضوی صاحب سے کہہ رہا کہ علی رضا رضوی صاحب نے 2 ایسے بیٹے چھوڑے جو دونوں ذاکر حسین ہیں، دونوں مولا حسین کا ذکر کرتے. آپ سوچو حسین کا ذکر کا اجر 1000 واقعات ہے، لیکن افسوس کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں بولتا اس لیے کہ بیک ٹو بیک میرے مجلسیں چلے. اب اس کے فوراً بعد پھر بامبے پڑھنا، پھر میری شکاگو 10:30 بجے مجلس ہے. آئی ایم ریئلی ٹائرڈ. صبح سے میری چوکی مجلس ہے. تو بہرحال میں آپ سے صرف یہ بولنا چاہ رہا کہ اولاد کو نیک بنا لو، یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے تمہاری آخرت کا. اگر اولاد نیک نکل جائے تو تمہارے لیے بالکل، جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اولاد کو نیک بناؤ اور تم بالکل گناہ کرتے رہو، نہیں، تم کو بھی نیک رہنا ہے. جب تم نیک رہو گے تو تم اولاد کو سکھاؤ گے. تو میرا ایک ہی ریکویسٹ ہے علی رضا رضوی مرحوم کی مجلس کا، پورے جو مجھے زینبیہ چینل پہ سن رہا، ان پیرنٹس سے کہہ رہا کہ جن کے بچے ہیں اپنے بچوں کو دیندار بناؤ. یار میں یہ نہیں بولتا کہ ان کو سب کو مولوی بنا دو، میں یہ نہیں بولتا کہ صبح سے شام تک تصویر لے کے بٹھا دو. نو، کم از کم ایٹ لیسٹ واجبات پہ تو عمل کرو، ایٹ لیسٹ نماز تو پڑھو. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس سے بڑا شیملیس کوئی نہیں. اتنا بلنٹلی بول رہا بھائی، نماز ایک تھینک یو ہے ٹو یور اللہ، نماز ایک تھینک یو ہے ٹو یور اللہ. اتنی نعمتیں، اتنی رحمتیں اللہ نے دی ہیں، کیا ہم اس کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے ہم کو؟ اللہ 24 گھنٹے میں کیا مانگ رہا تم سے؟ What is he asking؟ کیا پوچھ رہا؟ آؤٹ آف 24 hours اللہ بول رہا 17 منٹ میرے کو دے دو، 20 minutes give it to me. Out of 24 hours 23 hours 40 minutes آپ کے ہیں، 20 minutes میں. میں مثال دے رہا ہوں، 20 منٹ مانگ، 17 رکعت میں کتنی دیر ہوگی؟ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو آپ سوچو، اگر کوئی بچہ بھی مجھے کینڈی دے، بچہ مجھے گلاس آف واٹر دے، اخلاق کیا ہے، ایٹیکیٹ کیا ہے کہ اگر بچہ بھی گلاس آف واٹر دے تو جسٹ یو سے تھینک یو. وائی یو سے تھینک یو؟ اس لیے کہ یہ اخلاق ہے، یہ ایٹیکیٹ ہے کہ چھوٹا بچہ ایون تمہارا سرونٹ تم کو لا کے گلاس آف واٹر دینا تو اخلاق یہ ہے کہ تم تھینک یو بولو. یہ اخلاق اسلام بھی یہی بولتا ہے، شکریہ ادا کرو. اللہ نے پوری زندگی دی ہے یار، کیا نہیں دیا تم کو؟ کیا نہیں دیا ہم کو؟ صحت دی، ہیلتھ دی، عزت دی، کیا نہیں دیا؟ بھوک 1 روٹی کی ہے لیکن 1000 روٹی ہمارے خزانے میں رکھی ہوئی ہے، ہمارے اسٹاکس میں رکھی. یہ کرم ہے پڑھو، اس کا کرم کا، اس کا آپ شکریہ ادا نہیں کر سکتے. سورہ رحمان کتنا بول رہا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ تُكَذِّبَ، کن کن نعمتوں سے. اور سب سے بڑی نعمت، پلیز وہاں سے سنو، سب سے بڑی نعمت جو اس نے دی، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. روز صبح اٹھ کر شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے امت محمدی میں پیدا کیا. امت محمدی میں پیدا ہونے کا جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا وہ اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں میں ہے. کل بات پڑھ لے محمد والے، اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں میں آئی، ولایت علی تمہارے پاس آئی، عزاداری حسین تمہارے حصے میں آئی.
جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہی وہ چیز ہے جو تم بچ جاؤ۔ اگر تم نہیں چاہتے، اگر محبت اہل بیت نہیں رہتی تو ہم بھی اندھیروں میں رہتے، ہم بھی اندھیروں میں رہتے، تاریکیوں میں رہتے۔ وہ لوگ اندھیرے میں جو در حسین سے دور ہے، ولایت علی سے دور ہے، تو سب سے بڑی نعمت ہم کو ملی ہے۔ اگر تمہارا، میں یہ نہیں بول رہا کہ ہر بیٹے کو ذاکر بناؤ، مولوی بناؤ، میں بول رہا صرف واجبات پہ عمل کرو، نماز نماز نماز۔ اور ایک بات بولوں، تم پڑھو گے نماز، انشاءاللہ ایام اعزا کی مجالس میں بولوں گا رضوی کے، ایک بات بولوں، میں یوتھ کو بول رہا، ہر سجدہ، غور سے سنو، ہر سجدہ جو تم کرتے ہو وہ حسین کی کربلا کی جیت کا اعلان، حسین کی وکٹری کا اعلان ہے۔ جو تم سجدے کر رہے ہو وہ مولا حسین کی کامیابی کا اعلان، یزید کی شکست کا اعلان۔ If you love امام حسین then don't miss your prayer۔ یہی وہ چیز ہے جو تم کو مولا حسین کی کامیابی ہے۔ اولاد اگر نیک اور صالح نکل جائے تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ اور علی رضا رضوی کے دونوں بیٹے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان کو ینگ بوائز ہیں، سلامت ہیں، بہترین آواز، خوبصورت آواز کے مالک ہے یہ لوگ۔ ذکر امام کر رہے، ان کو پتا بھی نہیں کہ یہ ذکر امام۔ اب ایک بات بول رہا آخری، کہ یہ جب بھی تم ذکر حسین کرو، یہ دعا کرو کہ اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو مل جائے، میری ماں کو۔ دوسری چیز، روزانہ یہ سب کے لیے میسج ہے جو زینبیہ چینل میں مجھے سن رہا کہ ایام اعزا بالکل قریب ہے، کہ 2 3 یا 4 دن رہ گئے ایام اعزا۔ جو گورنمنٹ کے نام سے اسی پہ عزاداری کرو، جو حکومت بولتی ہے اس پہ عمل کرو، جو تمہارے ڈاکٹرز بولتے ہیں اس پہ عمل کرو۔ میں ایک خواہش کرتا ہوں، سارے بامبے سے، ہمیشہ میں رضوی کالج کے ممبر سے بولتا تھا کہ پہلی جمعرات جو ہے، فرسٹ ڈے، آئی تھنک تھرسڈے چاند رات، پہلی جمعرات آئی تھنک فرسٹ ڈے، پہلی رمضان، پہلی محرم جمعے کو ہے شاید، آئی ڈونٹ نو۔ تو جمعرات کو جو پہلی جمعرات محرم کی، سال کی پہلی جمعرات ہے، فرسٹ تھرسڈے آف نیو ایئر 1442 ہجرا۔ خوشی کا سال نہیں ہے، غم کا سال۔ تو اس میں کیا کرو، بامبے میں آرام باغ، رحمت آباد، زینبیہ، محفل مصطفیٰ، جو بھی، جہاں بھی تمہارا کلوز ہے، میری خواہش ہے اب سے، ہر سال رضوی کے ممبر سے بولتا ہوں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ چاہتے ہیں۔ میں آپ کو کوئی لمبا ہوم ورک نہیں دے رہا، قبرستان جاؤ، مرحومین کے پاس، وہ سلام پڑھو، امام علی والا سلام، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ یا لا الہ الا اللہ۔ قبرستان میں جا کے وہ کام کرو۔ زیارت امام حسین، وارثہ پڑھو، وارثہ 4 منٹ کی، سورہ رحمان پڑھو، سورہ ملک پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، جو پڑھتے ضرور پڑھو، یاسین بھی ضرور پڑھو، ملک بھی پڑھو، رحمان بھی پڑھو، حدیث کے ساتھ بھی پڑھ سکتے۔ لیکن زیارت امام حسین اپنے باپ کی طرف سے، اپنے ماں کی طرف سے پڑھو۔ اگر تمہارے ماں باپ یہاں نہیں ہے، کہیں اور، تو تم اس دن پڑھ سکتے، تمہارے بھائی ہے، تمہارے سب کے لیے۔ کیا بول کے پڑھنا، خالی یہ سن لو، اسی پہ مجلس ختم کرو۔ تم کو جا کے یہ پڑھنا ہے، باپ کے سرانے بیٹھے، ماں کے 35 بیٹھے، اور کیا کرو، زیارت امام حسین کی صرف نیت بتا رہا، اس کے بعد تم جا کے پڑھ لینا۔ پڑھنا نہیں آتا تو ڈاؤن لوڈ کرو جو وہ ایپ کو، آپ ڈیوائن پال کو ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں زیارت مولا حسین ہے۔ تم جا کے جب 5 سلام کرو گے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سید، السلام علیکم ابن خدیجہ الکبریٰ، اس کے بعد تم السلام علیکم وارث آدم صلی 13-14 ٹائمز تم اپنے باپ کی نیابت میں، behalf of your dad, behalf of your mom, when you say السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، مولا حسین تم کو سلام کا جواب دے گا۔ تمہارے باپ، تمہاری ماں کی ڈیسٹینی بدلے گی، ان کے گریٹ بہترین ایصال ثواب، سال کی پہلی جمعرات
Don't miss this opportunity. اگر تمہاری ماں دور ہے, تمہارے باپ بامبے میں نہیں ہے, کہیں اور ہے, doesn't matter. You recite from your place بامبے میں, یہ نیت کرو کہ اللہ میں زیارت امام حسین محرم کی پہلی شب جمعہ ہے, اس سال 1442 ہجرہ کا پہلی جمعرات ہے, اللہ میں اپنے باپ کی ماں کی طرف سے پڑھا, پورا دن آپ کے لیے ہے, ماں باپ کی لہر پہ جاؤ, نہیں جا سکتے گھر سے پڑھو, اتنے آپشنز دے رہا, لیکن پڑھو, 5 منٹ 6 منٹ اسپینڈ کرو, پورا سال تمہاری ماں کی دعا تمہارے ساتھ رہے گی, پورا سال تمہارے باپ کی دعا تمہارے ساتھ رہے گی. کہ اس لیے کہ اگر آج تم محرم کر رہے, تم عزاداری کر رہے, یہ وہی اس لیے کر رہے کہ تمہاری ماں نیک تھی, تمہارا باپ نیک تھا, جس کی وجہ سے ولایت علی بھی تمہارے دل میں آئی. تو آپ سوچو میں کیا بول رہا, اگر زیارت امام حسین کا تحفہ تم نے اپنے ماں باپ کو دیا پہلی جمعرات کو, پھر دیکھو کہ اجر عظیم ان کو کیا ملتا ہے, اللہ تم کو کیا عطا کرتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے. بس دوستوں میں کیا کروں, میرا وقت ہو گیا. فوراً 9:15 پہ میری دوسری مجلس انشاءاللہ. بانیان مجلس کی خواہش ہے کہ آج میں اس ہستی کا ذکر کروں. آپ لوگ جہاں بھی بیٹھ کے سن رہے میری مجلس, زینبیہ چینل کے اوپر شوز پہنے ہوئے ہیں, چپل پہنے ہوئے ہیں, تو پلیز ریموو یور شوز, ریموو یور چپل اینڈ سٹ پراپرلی ناؤ. پلیز سٹ پراپرلی. بس 5 منٹ میں آپ سے چلا اس مظلوم کا ذکر کرنے جا رہا دوستو, کہ جو سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا. آپ سمجھ گئے کہ وہ کون تھا. وہ شہید کہ جس کی کوئی خواہش پوری نہیں, 32 سال کا سن, جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر دنیا میں آیا. مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا, دل میں جذبہ بہادری نے کروٹ لیا اور حسین نے خاموش کر. دوستو بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے, جوش وغا کا دم کھوٹنا ایک بہت مشکل امر ہے. عباس نے اطاعت ایمان کی شان اس وقت دکھائی جب فرات سے خیمے ہٹانے کا حکم آیا. علی کے لال کو جلالا, غصہ و غضب سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ پہنچا. فرماتے ہیں کہ کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹے. کیا معلوم عالم میں جوش میں عباس کیا کر گزرتے, لیکن حسین نے صبر کی ہدایت فرمائی. حکم ایمان کے مطیع آقا نے سر جھکا لیا. یہ ہے اطاعت عباس. اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دیا مولا حسین کے نام. ایسا اوبیڈینٹ کہ جملہ میرا غور سے سنو, کہ اگر عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ اطاعت امام کیا چیز ہوتی ہے, کیسے کرنا ہے. ساری اپنی خواہشات کو قربان کیا صرف ایک حکم پہ, جب مولا حسین نے کہا بھیا ابھی تلوار نہیں چلا, تلوار نہیں چلا. یہ ہے اطاعت عباس, یہ ہے اطاعت عباس. دوستو وہ عباس کہ جب تک زندہ تھا سیدانیوں کے دل کو سکون, جب تک زندہ تھا سیدانیوں کے دل کو سکون تھا کہ ہمارے پردے کا محافظ ہے. شب عاشور مولا حسین کے خیمے میں بیٹھے ہوئے, آدھی رات کے بعد شیور ظالم مولا حسین کے خیمے کے بعد آگے عباس کو پکارتا ہے. عباس جانے سے تکلف کر رہے تھے, مولا حسین نے کہا بھیا جاؤ دیکھو وہ چاہتا کیا. جب عباس باہر آئے تو ظالم سے گفتگو ہوئی. دوران گفتگو اس نے کہا کہ عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان ہے, چاہو تو تم چلے جاؤ حسین کا ساتھ چھوڑ کے, تمہیں جان بخش دی جائے گی. سننا تھا عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا. اس امان نامے کو چاک چاک کیا, زمین پہ پھینک دیا, پیروں میں روک دیا. کہا تجھے شرم نہیں آتی, میرے لیے امان نامہ لایا اور فاطمہ کے لال کے لیے کچھ. اس کا اسی طرح باہر نکالا, سر کو جھکا کے خیمے میں آئے. مولا حسین نے پوچھا, عباس نے واقعہ بیان کیا. بس
مولا حسین کا ایک جملہ کہ عباس بھیا جاتے تو بہتر تھا، جاتے جاتے سیدانیوں کو لے کے چلے گا۔ پوری زندگی عباس نے حسین کو جواب نہیں دیا، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اٹھے، خیمے کا پردہ ہٹایا، باہر نکلے۔ حسین سمجھ گئے، آگے بڑھ کے شانے پہ ہاتھ رکھے، کہا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نجف جاؤں گا، جا کے بابا سے کہوں گا بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے آزاد کر دیا۔ حسین نے آگے بڑھ کے بھائی کو سینے سے لگا لیا۔ بس دوستو یہ حال ہوا کہ جب عاشورے کے دن ایک ایک شہید ہوا، آخر وہ منزل آئی کہ عباس سیدانیوں سے رخصت ہو کر شہزادی زینب کے خیمے میں آ گئے۔ جب بی بی زینب کے خیمے میں آئے تو بار بار یہ کہہ رہے تھے، بی بی ماں کی طرح احترام کرتے تھے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے بی بی مجھے میدان کی اجازت دیجیے۔ بہن نے بھائی کے چہرے کو دیکھا، اپنے بازوؤں کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ عباس مجھے بابا کی بات پہ بڑا یقین تھا، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اور عباس جیسا بھائی کہ جس کے بازوؤں میں ہوتے ہوئے میرے بازوؤں میں رسن کون باندھے گا۔ جو عباس خدا حافظ حسین کے پاس آئے، مشق سکینہ دے کے امام نے ایک جملہ کہا کہ عباس تلوار نہیں چلانا۔ بس دوستو اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا۔ عباس خیمے سے نکلے، ترائی تک پہنچے، پانی لے کے واپس آ رہے تھے۔ مولا حسین کا چہرہ سرخ ہونے لگا کہ ایک کے بعد دوسرا شانہ خطا ہو گیا۔ ارے میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ غازی کے دونوں شانے خطا ہو گئے، قیامت آ گئی، قیامت۔ عزیزو اس کے بعد مشق سکینہ کو ظالم ہرملا کا تیر چلا، مشق سکینہ چھن گئی، عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ اب عباس نے گھوڑے کا رخ فوجوں کے درمیان موڑ لیا۔ وہ حال تھا کہ زخموں سے چور ہونے لگا علی کا شیر۔ ارے جب سر پہ گرز آیا تو عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ یہ وہ موقع ہے کہ شہزادی کونین نے ایک ذاکر حسین سے کہا تھا کہ اے ذاکر، ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا اس کے ہاتھ ہوتے تھے، لیکن میرا عباس سر کے بل گھوڑے سے زمین پر آیا۔ حسین پہنچے، گفتگو ہوئی، علم کو لے کے خیمے میں آئے، بچوں کے ہاتھوں سے خالی کوزے زمین پہ گر گئے۔ جا کے حسین نے علم کو استاد کیا، خاک پہ بیٹھ گئے، چہرہ سرخ ہوا کہ کوئی پرسا دے۔ سکینہ نے جا کے بابا کے دامن کو تھام کے کہا کہ بابا میرا چچا کیا ہوا؟ پہلی مرتبہ حسین نے کمر کو پکڑ لیا، کہا بیٹی تیرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی، اب تمہارا چچا واپس کبھی نہیں آئے گا۔ پروردگار میرے مولا عباس کی مصیبتوں کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے۔ یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو، جس مرحوم کے لیے یہ مجلس رکھی گئی سید علی رضوی صاحب، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ پروردگار مولا عباس کے مصائب کا واسطہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن گئے۔ اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ دور عزا بالکل قریب ہے، سعادت مالک کہ زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کرے، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کرے اور ذکر کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت عطا، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہ تمام مولا کے چاہنے والے جو کووڈ میں ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ، پوری دنیا میں انسانیت کی حفاظت فرما، کووڈ سے سب کو سارے بیماروں کو صحت دے دے اللہ، جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ اللہ۔ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے محمد۔ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو سلامت، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کا نازل فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، امام کے ظہور میں تعجیل، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار کر دے۔
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سید علی رضا رضوی ابن سید حسنین رضا رضوی کے لیے پڑھ دو۔ ہم شکر گزار ہیں عالی جناب مولانا عبد الگرامی صاحب کے اور ہمارے بڑے بھائی جناب شاہد بکرستانی صاحب کے کہ انہوں نے اتنے بہترین انداز میں مولا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ آئیے اس مجلس کے اختتام یعنی کہ نوحہ خوانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہمارے ساتھ مل کر نوحہ پڑھتے رہیں، ماتم کرتے رہیں اور بی بی کی بارگاہ میں فرصہ پیش کرتے رہیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ہے میرے عباس، ہے میرے عباس، ہے میرے عباس، ہے میرے عباس، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، حال عمران کہا اور زندان کہا، لے بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، ہر دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا، اس بہن کو باخدا، تجھ سے ڈھارس تھی بڑی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنہ لبی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، آ گئی شام علم، لٹ گئے لے حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم، پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے
بردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے واسطی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نا اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. حاضرداروں، یہ بند وہ بند ہے کہ جس پر ہر شخص کو رونا آئے گا. بی بی سکینہ علیہ السلام کے مصائب بی بی زینب فرما رہی ہیں اور گریہ کر رہی ہیں اور اپنے بھائی کو پکار رہی ہیں. سنیے اللہ دارو کس طرح سے بی بی زینب اپنے بہن اپنے بھیا سے کہہ رہی ہیں. سنیے اور بی بی کو پرسہ پیش کرتے رہی ہیں. قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھ کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. رویا ریحان قلم کل کے بات رقم خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم زخمی زینب کا جگر خوف شاشا کسے آئے خیموں میں شقی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا
بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. ہاں زداروں، ہم آپ کی خدمت میں اور بارگاہ مولانا حسین میں اور بی بی زینب میں اور مولانا عباس میں وہ کلام پیش کریں گے جو ہمارے والد کا بے حد پسندیدہ کلام تھا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اسے سنیں اور ماتم کریں اور بی بی زہرا کو ان کے بیٹے مولانا عباس علیہ السلام کا پرسہ پیش کریں. اور محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. 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 جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. دلالیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے. دلالیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے. کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے. ہاں کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. ہاں زادارو، قیامت کا بند ہے. آپ سب جن کے پاس اولادیں ہیں، آپ سب یہ درد امام حسین کا سمجھ سکتے ہیں. اس منظر کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سنیے زادارو. جس وقت اٹھایا گیا لاشا جواں کا. جس وقت اٹھایا گیا لاشا جواں کا. شہ اس سے گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے. ہاں شہ اس سے گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. زینب نے کہا شام غریبہ میں غازی. زینب نے کہا شام غریبہ
तुझे रोए, हाँ बेपर्दा मुझे देख के बाबा तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए, हाँ सजदे के लिए जब लिया हाथों का सहारा, सुनिए अज़ादारों क़यामत का मंजर है, सुनिए अज़ादारों, हाँ सजदे के लिए जब लिया हाथों का सहारा, सजाद मुसल्ले पे हमेशा तुझे रोए, तो सजाद मुसल्ले पे हमेशा तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए, अरमान सकीना का था जितना तुझे रोती, अरमान सकीना का था जितना तुझे रोती, सजाद तेरी कब्र पे उतना तुझे रोए, हाँ सजाद तेरी कब्र पे उतना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए, हाशिम के कमर क्यों ना तेरा चाहने वाला, हाशिम के कमर क्यों ना तेरा चाहने वाला, वह शम्स का पढ़ते हुए सूरा तुझे रोए, हाँ वह शम्स का पढ़ते हुए सूरा तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए, हाँ बिन हाथ के किस तरह तू घोड़े से गिरा था, बिन हाथ के किस तरह तू घोड़े से गिरा था, ये सुन के बहुत अहले मदीना तुझे रोए, हाँ ये सुन के बहुत अहले मदीना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए,
زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ یہ بند جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ میں نے مولانا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اپنے والد کی طرف سے، اور انہیں اصالِ ثواب کر رہا ہوں۔ سنیے عزاداروں۔ ہاں خواہش نہ ہوئی پوری تیری کوئی بھی غازی، خواہش نہ ہوئی پوری تیری کوئی بھی غازی، تاحشر غم اس بات پہ کیوں نہ تجھے روئے، تاحشر غم اس بات پہ کیوں نہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ حسرت ہے کہ غازی ہو لہو آنکھ سے جاری، حسرت ہے کہ غازی ہو لہو آنکھ سے جاری، یہ میر تکلم کبھی ایسا تجھے روئے، ہاں یہ میر تکلم کبھی ایسا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، محمد و آل محمد صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل خدا سے دعا ہے کہ ہمارے اس مجلس کو خدا قبول فرمائے، الہی امین، اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، امام زمانے کے ظہور میں تعدیل عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے والد مرحوم سید علی رضا رضوی ابن سید حسن رضا رضوی صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ فرما کر انہیں احسان ثواب کر دیں۔